بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 8 ہمارا انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ سبق نمبر 8 میں ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ مفہوم، کلی، جزئی اور اسی طرح جو ہے کلی کی اقسام، جزئی کی اقسام اور ان کی جو تفصیلات ہیں ان کو آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کوشش ہے ہماری کہ ہم معارف تک یعنی تصورات تک پہنچ جائیں۔ دیکھیں اب کہاں تک ہم پہنچتے ہیں، یعنی تعریفات جو آگے مرکب تام ناقص وغیرہ ہے۔ تو چونکہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، یہ سبق میں سے یوں سمجھیں آپ نے 70% سے زائد پڑھا ہوا ہے، 70% سے زائد پڑھا ہوا ہے۔ کوئی 20-30% ایسی باتیں ہیں جو آپ نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہو گئی ایک بنیادی بات۔ سب سے پہلے ہم اپنی روٹین کے مطابق ہم جدولوں کی طرف جاتے ہیں۔ جداول، جدول کی جمع جداول، نقشہ جات، ان کی طرف جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 31 پر میرے سامنے یہاں پر 5 جدول، جداول 5 جدول میرے سامنے موجود ہیں۔ پہلا جدول ہے مفہوم سے متعلق، جس کی آگے 2 قسمیں کی گئی ہیں، کلی اور جزئی۔ دوسرا جدول اقسام کلی سے متعلق ہے، یعنی کلی کی قسمیں کون کون سی بنتی ہیں، اس کی نیچے قسمیں کی گئی ہیں۔ تیسرا جدول جو ہے اس میں جنس جو کلی ذاتی ہے اس کی 3 قسمیں کی گئی ہیں، جنس سافل، متوسط اور عالی۔ اس کے بعد چوتھا جدول ہے جس میں نوع جو خود بھی کلی ذاتی ہی ہے۔ کلی ذاتی کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہیں، جنس، نوع، فصل۔ تو نوع کی 3 قسمیں کی گئی ہیں، عالی، متوسط، سافل۔ یہ نہیں ہے آپ کے لیے۔ 5واں جدول ہے، اس میں فصل کو سامنے رکھا گیا ہے۔ فصل خود بھی کیا ہے؟ کلی ذاتی، 3 کلی ذاتیوں میں سے تیسری کلی ذاتی ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، فصل قریب اور فصل، یہ بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ فصل قریب جیسے ناطق انسان کے لیے، اور فصل بعید جیسے حساس انسان کے لیے۔ یہ تو ہوا جو 5 جداول ہیں ان کے بارے میں مختصر سی بات۔ اب ہم پہلے جدول کو شروع کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلا جدول ہمارے سامنے جو کھلا ہے وہ ہے مفہوم کا۔ مفہوم کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے پڑھا تھا ما حصل فی الذہن، جو ذہن کے اندر کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے، آ جائے، جس کا تصور، جس کی تصویر، جس کا تصور، جس کا خیال دل و دماغ میں آ جائے۔ ہم کہتے ہیں عقل میں آ جائے، عقل سمجھنے والے۔ عقل کیا چیز ہے؟ عقل کدھر ہوتی ہے، دل میں یا دماغ میں؟ دماغ میں۔ سمجھ بوجھ کدھر ہوتی ہے؟ دماغ میں۔ لیکن قرآن کریم زیادہ تر اشارے کدھر دے رہا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ایسے ہیں جو سمجھ پاتے نہیں۔ تو اس لیے یہ فیصلہ تو خیر نہیں ہو سکا آج تک کہ یہ چیز کہاں ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جاتا ہے کہ دل اور دماغ کے درمیان میں ایک کنیکشن کا نام ہے، دل اور دماغ کے ایک تعلق کا نام ہے، کہ جس کو ہم عقل سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں، شعور سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں، مفہوم کے وجود سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں، تصور و خیال کے آنے سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں، اور ہم عقل بول لیتے ہیں کہ عقل۔ تو عقل چونکہ دونوں میں مشترک ایک لنک ہو جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو بول لیتے ہیں۔ بہرحال مفہوم سمجھی جانے والی چیز، ثلاثی مجرد کا اس میں مفعول ہے نا، سمجھی جانے والی چیز۔ اب سمجھی جانے والی چیز کدھر سمجھی جائے گی؟ عقل میں، دل اور دماغ میں۔ خارج میں تو مفہوم نہیں ہوتا، خارج میں کیا ہوتا ہے؟ مصداق ہوتا ہے۔ مفہوم دل دماغ میں ہوتا ہے، اس مفہوم کا مصداق کیا ہوتا ہے؟ خارج میں۔ جگ کا مفہوم تو دل دماغ میں ہے، عقل میں ہے، لیکن جگ یہ مصداق ہے، یہ دماغ میں نہیں جا سکتا، اور دماغ والا باہر نہیں آ سکتا۔
اگر وہ آئے گا تو کس صورت میں آئے گا؟ مصداق کی صورت میں آئے گا. لنگ صاحب جو جگ کا مفہوم ہے وہ باہر نہیں آ سکتا, آئے گا تو کس صورت میں آئے گا؟ مصداق کی صورت. مصداق دماغ میں نہیں جا سکتا, ان دونوں میں فرق ہو گیا. اب ہم نے یہاں کر کلی جزئی کس کی قسمیں کرنی ہے, مصداق کی یا مفہوم کی؟ مصداق کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کو آپ پھیلا نہیں سکتے نا. آپ کہتے ہیں جگ, تو یہ اس جگ کو آپ کیسے پھیلائیں گے دنیا کے سارے جگہوں پر؟ کلی کیسے بنائیں گے؟ تو جس کو آپ کلی جزئی بنا سکیں, اور وہ مفہوم ہوتا ہے زید. زید کا مفہوم ایسا بند ہے کہ ایک ذات میں ہے جزئی. شعر کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ شعر دنیا کے لاکھوں کروڑوں درندوں کو شعر کہا جاتا ہے. تو مصداق تو خود جزئی ہوتا ہے, مصداق تو خود جزئی ہوتا ہے, فرد ہوتا ہے کلی کا. تو اس کو آپ کیسے کلی جزئی بنائیں گے؟ اس لیے کلی جزئی کس کی قسمیں؟ مفہوم کی, جو دل اور دماغ میں ہوتا ہے. یہ میں نے کر دی تشریح, حالانکہ یہ باتیں میں نے پہلے بھی کی تھیں, لیکن ایک نئے پیرائے میں میں نے پھر آپ کے سامنے رکھ دی. جب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں کہ مفہوم اور مصداق, اور ایک منقوش ہوتا ہے, نقش ہوتا ہے جو لکھا ہوا کتابوں میں عبارتیں ہیں, یہ ہے. ایک لفظ ہوتا ہے جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے, ایک نقش ہوتا ہے جو کتابوں میں لکھے ہیں عبارتیں, ایک مفہوم ہوتا ہے جو کہاں ہوتا ہے؟ دل دماغ میں. ایک مصداق ہوتا ہے جو آپ کو خارج میں وجود کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے, وجود کی صورت میں نظر. یہ دیکھیں میں نے کئی چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. ایک عکس ہوتا ہے, عکس چیز نہیں ہوتی, چیز کا پرتاؤ, ظل, سایہ, وہ عکس ہوتا ہے اس کا. جیسے شیشے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ بعین ہی نہیں ہوتے, آپ کا عکس ہوتا ہے. اس سے پھر وہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جس جائے نماز کے اوپر بیت اللہ کا فوٹو بنا ہو, تصویر بنی ہو مسجد نبوی کی, کیا اس پر نماز پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے. تو وہاں یہی جواب دیا جاتا ہے, کوشش تو کی جائے ایسے مسئلے نہ بنائے جائیں, کوشش کی جائے کہ ایسے جا نماز نہ خریدے جائیں کہ جن سے تشویش پیدا ہوتی ہے. لیکن کہیں ایسے آ جائے تو اس پر نماز بلا شک و شبہ جائز ہے. باقی یہ کہنا کہ آپ مسجد نبوی پر کھڑے ہو گئے یا بیت اللہ پر کھڑے ہو گئے, تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو, جواب اس کا ایک ہی ہے کہ اصل بیت اللہ کے اوپر چڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ غلاف کعبہ کدھر ڈالتے ہیں ہم؟ اوپر جا کے. تو اگر تصویر پر ناجائز ہے تو بیت اللہ پر چڑھنا کیوں جائز ہو گیا؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ آئی بات سمجھ؟ ایک بات تو یہ ہوگی عمارت ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ بیت اللہ تو نہیں ہے, اس کا ایک خیالی تصور قائم کیا گیا ہے, بعین ہی وہ تو نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جس طرح ہم یہاں پر بش کے اور دوسرے ٹوش کے پتلے شتلے بنا کے ہم یہاں پر جو ہے وہ جلا رہے ہوتے ہیں, لاتے مارتے ہیں, تو وہ ادھر بیٹھے ہنس رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہاتھ اور کچھ نہیں پہنچتا, بیچارے ہیں یہی کر سن, تو اس کا کوئی نہیں. اچھا جی, اب آ جائیں جی المفہوم. دیکھیں بات کہاں سے کہاں تک پھر جاتی ہے. المفہوم, مفہوم کی دو قسمیں آ گئی, کلی اور جزئی. کلی, اب کلی کی تعریفیں جو یہاں پر کی گئی ہیں وہ دو طرح کی گئی ہیں. کلی جزئی کی تعریف, ایک تعریف تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ کثیر افراد پر صادقانہ, نوٹ فرما سکتے ہیں, کثیر افراد پر صادقانہ, جی, کثیر افراد پر صادقانہ وقوع شرکت کا تصور پانا ہو سکے. کثیر افراد پر صادقانہ وقوع شرکت کا تصور پانا ہو سکے تو کلی ہے. جیسے انسان, شعر. انسان بھی دیکھیں, شعر بھی دیکھیں. اب کیا لکھا آپ نے؟ کثیر افراد پر صادقانہ وقوع شرکت کا تصور پانا ہو سکے. کیا مطلب ہے؟ بہت سارے افراد پر صادق بھی آتی ہے, فٹ ہوتی ہے. صادق آنے کا مطلب فٹ ہوتی ہے. اور ساتھ میں نے کہا وقوع شرکت کا تصور. وقوع شرکت کا مطلب ہے ہر جگہ شریک ہو سکتی ہے, شرکت واقع ہو سکتی ہے اس کو. تو یہ کیا ہے؟ کلی. یہ میں نے ان تعریفوں کا مکسچر بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہ تعریف نمبر 1 کا.
آئی بات سمجھ؟ یہ پہلی چیز ہے. اچھا جی، اب صادقانہ کیا مطلب ہے؟ کلی کے افراد جزئی خارج میں ہونے چاہیے. اس تعریف سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کلی کے افراد خارج میں ہونے چاہیے. اس لیے بعضوں نے اس تعریف کو اچھا نہیں سمجھا. کیوں؟ کہتے ہیں بعض کلی ایسی بھی ہیں آگے آ رہی ہیں کہ جن کے افراد دنیا میں نہیں ہیں، تو یہ تعریف کے طرف فٹ کریں گے آپ. اس لیے تعریف ایسی کریں کہ جو ہر قسم کی کلی پر کیا ہو جائے؟ فٹ ہو جائے. یہ میرا نقطہ سمجھیں ذرا. اس لیے تعریف کو خاص نہیں سمجھا گیا، اگرچہ ساری کتابوں میں یہی تعریف ہے. آپ تحصیل المنطق میں بھی یہ پڑھ کے آئیں. اچھا آگے کلیاں آ رہی ہیں وہ والی. دوسری تعریف اس کو نوٹ فرمائیں. دوسری تعریف یہ ہے کہ عقل جس کے مفہوم کے عموم کو جائز قرار دے. مفہوم کے عموم کو جائز قرار دے. اب دیکھیں اس تعریف میں چاہے کلی کے افراد خارج میں ہوں یا نہ ہوں، عقل اس کو جائز قرار دے رہی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کلی. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اس بات کو یاد رکھیں. آگے کلی آ رہی ہیں، دیکھیں آپ خود دیکھیں گے فٹ ہو رہی ہوں گی یہ بات. اچھا جی، یہ ایک بات ہو گئی کلی کے بعد. اب جو اس طرح نہ ہو وہ جزئی ہے. یہ جو آپ نے دو تعریفیں کر دی ہیں نا، جو ان دو تعریفوں میں نہ آئے وہ کیا ہے؟ جزئی ہے. جیسے زید. نوٹ فرما لیے. اچھا اب توجہ رکھیں. کتاب میں ایک سوال جواب ہے، میں ویسے دوہرا لیتا ہوں، آپ لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف سمجھ جائیں. کتاب میں وہ ترجمے میں آ جائے گا. کتاب میں انہوں نے ایک سوال جواب کیے. کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جزئی پر یہ کثیر چیزوں پر صادق نہیں آتی. آئی بات سمجھ؟ اور کلی وہ جو بہت ساری چیزوں پر صادق آتی ہے. ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ایک جزئی ہوگی اور وہ بہت ساروں پر فٹ ہو رہی ہوگی. دکھائیں جی. تو کہتے ہیں جی 3 چیزیں دکھاتے ہیں. کتنی چیزیں؟ نمبر 1 انڈا شریف، نمبر 2 شبیہ شریف شبیہ، نمبر 3 نو مولود رضیع دودھ پینے والے چھوٹے سے نو مولود بچے کے تصورات و خیالات. کتنے ہو گئے؟ اب تشریح سمجھیں. انڈا آپ نے ایک جگہ رکھا، اس کو آپ نے ایسے دیکھا، آپ کے ذہن میں ایک تصور آیا، انڈا اس طرح رکھا ہے، اس طرح لمبائی میں ہے، چوڑائی میں ادھر ہے. اس کے بعد وہی انڈا اٹھایا، گھما کے پھر ایسے رکھا. آپ نے پھر دیکھا، پھر ایک نیا تصور آیا، اب وہ ادھر ہے پھر ادھر ہے. وہ جتنی مرتبہ گھومتا چلا گیا، دائیں ہوا بائیں ہوا، چلتا چلا گیا. آپ کے ذہن میں تصورات بدلتے رہے، تصویریں اس کی. انڈا ایک جزئی سے ایک تصور بہت سارے قائم ہو گئے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم جی. الحمدللہ چلیے جی. کل بس 2 3 جانے تو ذرا اوکھے ٹائم گئے تیرنا نہیں کل موڑی جی نہ جی اتنا کرے. منگل چائے مچ آسمان ہے خریدا سے منگل چائے یہ آزمائے خیال ہے کہ کوئی تنگ کی جائے کہ چوٹ ہے. جی 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 مجھ کو اطلاع ملی ہے 3 بجے نا. اچھا 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا تو یہ سوال کو سمجھ گئے. اسی طرح دوسری چیز کون سی تھی؟ شبیہ. ایک شبیہ آپ نے دور سے آتے دیکھی، آپ نے کہا لگتا ہے یہ کوئی بکری ہے. قریب آئی، آپ نے کہا نہیں بکری تو نہیں، کوئی دمبا ہے. پھر دیکھا نہیں یہ تو کوئی گائے. اور قریب آج میں نے دیکھا بھینس تھی، اونٹ تھا. اب ایک ہی چیز تھی اور آپ نے تصور کتنے زیادہ قائم کیے. تو اتنے زیادہ تصور جو قائم ہوتے ہیں تو آپ کس طرح اس کو جزئی کہیں گے؟ جزئی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھو تسی علماء کا دماغ یعنی چیزوں کو سمجھنے سمجھانے میں کہاں تک مثالوں کی طرف جاتا ہے.
اچھا جی، یہ 2 ہو گئے. تیسرا کون سا تھا؟ بچہ، مبدأ الولادہ، بالکل شروع میں نو مولود. مثلا ایک بچہ جو نئے پیدا ہوا ہے بالکل، وہ جب جو ماں اس کو جو عورت اس کو اٹھاتی ہے، ماں کیا جو عورت اس کو اٹھاتی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، ایک تصور قائم کرتا ہے، کہتا ہے میری ماں ہے. پھر اس طرح کی ایک اور اٹھاتی ہے، کہتے ہیں میری ماں ہے. کتنے جنت روز الدن دنیا ماسین دیکھ کے آما مڑی جل دیا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح وہ کئی عورتوں جب اس کو اٹھاتی ہیں، ہر ایک پر وہ اپنی ماں کا تصور قائم کرتا ہے. ماں حالانکہ جزئی ہے، اور تصور یہاں پر کتنی عورتوں پر اس نے قائم کر لیا. یہ دیکھیں جزئی ہے اور فٹ کہاں کہاں ہو رہی ہے. ان تینوں کا مثالوں کا جواب ہے کہ یہ اور بالکل آسان ہے. جواب یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ اعلیٰ سبیل، یہ جو صدق ہے نا، صدق صادقانہ، یہ اعلیٰ سبیل اجتماع ہو، اعلیٰ سبیل اجتماع والوحدت، نہ کہ اعلیٰ سبیل البدلیت. یہ جواب ہے، بس پورے سوال کا یہ جواب ہے. اس کو سمجھیں. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کلی صادق آتی ہے اپنے مفہوم افراد کے اوپر، مفہوم کے اعتبار سے اعلیٰ سبیل الاجتماع آتی ہے، والوحدہ آتی ہے. کہ مثلا میں کہتا ہوں انسان، تو 8 ارب انسان دنیا کے یا 8.5 9 جو بھی ہیں، ان سب پر انسان یکدم جا کے فٹ ہوتی ہی نہیں ہوتی کہ نا، ایک پر پھر دوسرے پر پھر تیسرے پر پھر تبدیل کر کے سب پر وہ ہے اعلیٰ سبیل اجتماع والوحدہ، ایک ہی مرتبہ جا کے فٹ ہو جانا یک بار. یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں وہ کس میں آتی ہیں؟ بدلیت میں. انڈا آپ نے ایک طرف رکھا اور تصور، پھر اس طرح تو دوسرا تصور نہیں آیا نا، آپ نے اس کو تبدیل رکھا پھر دوسرے تصور آیا. ایک عورت نے اٹھایا ایک تصور آیا، پھر دوسری عورت نے اٹھایا دوسرا تصور آیا نا. تو اعلیٰ سبیل البدلیت ہم نے نہیں کہا، ہم نے اعلیٰ سبیل الاجتماع والوحدت کہا. سمجھ آگے ہوگا. یہ ہے سوال جو. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو کلی جزئی اور سے متعلق جو ضروری بات ہی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آگے چلیں، آگے دوسرا جو ہے جدول اس کو پکڑ لیں. دوسرے جدول میں آیا ہے اقسام الکلی، کلی کی اقسام، بحسب وجود الافراد وعدمها فی الخارج. قسم نمبر 1 جو شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 32 سے، بحسب کونہ نفس الماہیہ او کونہ داخلا فیہ او خارجا عنہ. یہ قسم نمبر 2. توجہ رکھیں کہ کلی کی اقسام بیان ہو رہی ہیں. پہلی قسم ہے افراد کے خارج میں پائے جانے اور نہ پائے جانے کے اعتبار سے. افراد کے خارج میں پائے جانے نہ پائے جانے کے اعتبار سے. اب پہلے ہم اسی کو پکڑتے ہیں. اس کی نیچے قسمیں کتنی بنائی ہوئی ہیں؟ 4. پہلی قسم ما یمتنع وجود افرادہ فی الخارج، جس کے افراد خارج میں پائے جانے ناممتنع ہوں، منع ہوں. ہے کلی ہے لیکن افراد اس کے ہو سکتے تھے لیکن پائے جانے ممتنع. ہو سکتے تھے لیکن پائے جانے منع ہے، کسی وجہ سے منع ہے. مثلا اس کی مثال لا شیء. اس کی مثال کیا ہے؟ لا شیء ایک کلی ہے، لا موجود ایک کلی ہے. شریک باری تعالی، شریک باری ایک کلی ہے. اللہ کا شریک، اللہ کا شریک. اب یہ جو مثالیں ہم نے یہاں پر دی ہیں، لا شیء، لا موجود، لا ممکن بھی آ سکتا ہے اس میں، لا ممکن، یہ کلی ہیں ساری. لیکن کلی ہو کر بھی ان کے افراد خارج میں پائے جانے ممتنع ہیں. لا بتا رہا ہے، لا شیء، لا اس میں نفی جنس، لا موجود، لا ممکن ہے کلی ہے لیکن افراد ممتنع ہیں. ممتنع کا مطلب نہیں ہو سکتے. اچھا شریک باری، اللہ کا کوئی شریک، اللہ کا کوئی شریک. اب شریک ہونا کوئی جزئی نہیں ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں شریک. میں عمومی بات کر رہا ہوں، اللہ کے حوالے سے نہیں. پارٹنر آپ کے کاروبار میں تھوڑے ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نا. پارٹنر کوئی بھی ہو سکتے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. پارٹنر ہونا تو ایک کلی ہے، لیکن ایسی کلی ہے کہ جب اس کو اللہ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فرق بھی دنیا میں پایا جاتا
بلکہ پایا جانا ممتنع ہے اور شرعی اعتبار سے محال ہے. شرعی اعتبار سے محال ہے. محال کی بھی قسمیں ہیں، محال شرعی، محال عرفی، محال عقلی. محال ڈاکٹر صاحب آپ بغیر سیڑھی کے پہلے آسمان پر جا سکتے ہیں بغیر اسباب کے؟ یہ محال شرعی ہے. شریعت میں محال ہے یا محال عقلی ہے؟ عقلی ہے نا. بغیر شادی کی اولاد ہو سکتی ہے؟ عرفی ہے نا. محال عرفی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ عقلی ہے، عرفی ہے، شرعی. اب سمجھ آ گئی ہے؟ یہ محال کی بھی قسم ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ لو داخل ہوتا ہے محالات پر. اگر ہوتے کائنات میں بہت سارے الہ، نہیں ہے نا، کائنات کا نظام ترم برم ہو جاتا. یہ محال کون سا ہے؟ شرعی. عقلی بھی ہے. وہ کیسے؟ دنیا میں جہاں بھی دو پارٹنر، دو آدمی، دو تصرف کرنے والے کسی چیز میں ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کبھی نہ کبھی ان کا آپس میں جھگڑا اختلاف ہوتا ہے، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کائنات جب سے بنی ہے آج تک اس کے اندر کوئی اختلاف نظام کائنات میں آیا ہے؟ کوئی بگاڑ آیا ہے؟ کوئی فساد آیا ہے؟ کوئی ٹکراؤ آیا ہے؟ یہ اس بات کی عقلی بھی علامت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس بات کو سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے. دیکھیں محال کی میں نے آپ کے سامنے قسمیں بھی رکھ دی ہیں. اس لیے کہتے ہیں دعا میں آپ جو شرطیں ہیں، کون دعا میں تو 7-8 شرطیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ محالات چیزیں نہ مانگیں. محال سے عقلی، عرفی وغیرہ یہ چیزیں نہ ہوں. معصیت کی دعا نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اس طرح کی دعا نہ ہو. اور بالکل گپ شپ والی دعا بھی نہ ہو، یا اللہ جی مجھے 10 روپے چاہ دیں. بالکل گپ شپ والی دعا بھی نہ ہو. تو دعا کے بھی اصول آداب ہے نا جو علماء بیان کرتے ہیں. اس میں یہ معصیت دعا ہے، اللہ مجھ بڑا سلمہ چاہ دے، ایک ویڈیو سینٹر چاہ دے. ظاہر بات ہے گناہ کی دعا کی دعا. اچھا جی. اب آئیں جی کہاں سے چل رہے تھے؟ ما یمتنع وجود افراد فی الخارج میں جس کے افراد منع ہیں. دیکھ لیں ساری چیزیں آپ کے سامنے اس ایک کلی میں آئی ہیں. دوسرا آگے ما یمکن وجود الافراد ولکن لم توجد، افراد ممکن تو ہیں لیکن آپ پائے جاتے نہیں ہیں. منع نہیں ہے، منع نہیں ہے ورنہ وہ پہلی ہو جائے گی، لیکن پائے نہیں جاتے عادتاً. پائے نہیں جاتے عادتاً. اس کی مثال ہے عنقا. کیا مثال ہے؟ عنقا. عنقا کیا چیز ہے؟ یہ ایک پرندہ تھا جو بہت ذرا بڑا ہیوی سا ہوتا تھا اور یہ بڑا طاقتور ہوتا تھا اور یہ کسی بنی اسرائیل کے زمانے میں تھا پیچھے. اور حضرت یوشع علیہ السلام یا کون سے پیغمبر تھے تو اس وقت یہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتا تھا، کاکے شاکے منے، اور مسائل اس طرح پیدا ہوتے تھے. لوگوں کو تکلیف کا باعث تھا بہت زیادہ. لوگوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی آپ دعا فرمائیں. انہوں نے دعا فرمائی، اللہ نے اس کی جڑ نکال دی، بکھائی کٹ سکتی. پھر دنیا سے اللہ نے ایسے ناپید کیا کہ آج تک پھر دوبارہ اس کا کوئی فرد دنیا میں دیکھا گیا. اس لیے آج ہم کسی چیز کو جب لاپتہ ہونے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں تو یار عنقا ہو گئے. ہم تو اپنی زبان میں تو پھاگا پھول ہو گئے. پھاگا تھا پھول. یہ تو سوشل میڈیا پہ لوگ دکھاتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں انجیر کا پھول بھی آ گیا. جھوٹ ہے. تو اب عرب لوگ جو ہیں وہ عنقا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، تو عنقا ہو گئے. مثل عنقا. عنقا یہ پرندہ ہے جس کا وجود دنیا سے گویا لاپتہ ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، معدوم ہو گیا. جی جی ہاں بالکل. اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ لگا. جی عنقا. جی 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 عنقا. اچھا اس کو لا لیں. وہ پھر دسنا چاہتے سے میل مطلب ہے یہ جو آدمی آ کہ جڑا ہری کو ملتا ایری کی میں ہر جگہ دستیاب ہاں. اچھا ہر جگہ دستیاب نا. اچھا جی اچھا پرندہ گزرے پچھاؤ بھائی. اور نبی سن بدوا بھی کی تھی اس کو، نبی سن بدوا بھی کی تھی آپ. اچھا
تیسرا آ گیا جی، تیسرا ہے ما یمکن وجود الافرادی ولم یوجد، اچھا جس کے افراد تو پائے جاتے ہیں لیکن دنیا میں سوائے ایک فرد کے کوئی اس کا ممکن پایا جاتا نہیں. اس کی مثال ہے جیسے شمس، سورج. اب سورج جیسے اللہ کروڑوں سورج بنا سکتے ہیں، لیکن دنیا میں ہمارے نظام کے سامنے ایک ہی سورج. وہ الگ بات ہے، فلکیاتی نظام میں اوپر بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے سامنے کائناتی نقشے میں ایک سورج ہے. اور بعض نے اس کی مثال دی ہے واجب الوجود، اللہ تعالیٰ کی مثال. اب کائنات میں بہت سارے خدا ہو سکتے تھے واجب الوجود، ممکن تھا کہتے ہیں، لیکن یہ امکان جب ہم نے خارج میں ملاحظہ کیا تو سوائے ایک کے کہیں نہیں نکلا، سوائے ایک کے کوئی نہیں. دیکھیں اللہ کی ذات کو انہوں نے اس میں لایا ہے، اور اللہ کے شریک کے حوالے سے گفتگو انہوں نے پہلے کلی میں کی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. اچھا جی آگے چلیں جی. بہرحال یہ عقلی اعتبار، شرعی اعتبار سے تو ہم وہی کہیں گے کہ نہیں، یہ اس کو ممکنات میں لانا پھر ٹھیک بنتا نہیں. ممکنات میں تو وہ چیز آتی ہے جو ہو سکنے کا احتمال رکھتی ہے. اچھا چوتھی آگے ما وجدت افراد کثیرۃ، جس کے افراد بہت سارے پائے جائیں. اب بہت سارے جب افراد پائے جائیں گے اس کی دو صورتیں ہوں گی، نیچے دیکھ رہے ہیں. نمبر 1 متناہیۃ، نمبر 2 غیر متناہیۃ. کیا مطلب؟ افراد گنتی میں آ رہے ہوں گے متناہیہ، غیر متناہیہ کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہے ہوں گے. متناہیہ کی مثال ہے جیسے 7 یا 9 سیارے، 7 کہیں یا 9 پلوٹو نے چون جو بھی ملائیں، تو یہ سیارے ان کی تعداد گنی گئی، سیارے بڑے بڑے. اچھا غیر متناہیہ کی مثال افراد حیوان، افراد انسان، افراد جسم. یہ اس کے افراد صحیح معنوں میں پوری صحیح یقینی گنتی آج تک کسی نے کی. اعداد و شمار جو ہمارے ہاں بہبود آبادی کے ہوتے ہیں وہ تو اعداد و شمار ایک اندازے سے ہوتے ہیں، اور وہ بھی حساب سے ہی ہوتے ہیں. وہ بھی وہ 10-12 ارب روپے کا فنڈ ہوتا ہے جس کو کہیں کنارے لگانا ہوتا ہے. اچھا جی یہ ہے کلی، اور اس کے آگے خارج میں افراد کے پائے جانے نہ پائے جانے کی حقیقتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں. 4 کلیاں آ گئی ہیں. اب اسی کے اوپر جائیں جی. کلی کی دوسری قسم کیا تھی؟ بحسب کونہ نفس الماہیہ، کہ اس لحاظ سے کہ وہ نفس ماہیت ہو. نفس ماہیت نفس حقیقت، نفس ماہیت نفس، اور نفس حقیقت و ماہیت کی تعریف اگر کسی کے ذہن میں ہو، نفس حقیقت و ماہیت وہ بنیادی میٹیریل عناصر جن سے چیز مل کر بنے. اگر ان میں سے کوئی سب یا کوئی ایک نہ ہو تو وہ چیز ہی نہ ہو. جیسے حیوان ناطق سے مل کر انسان، ان میں سے ایک بھی اڑا دیں یا دونوں اڑا دیں تو انسان کا وجود باقی، یعنی کلی ذاتی آپ کہتے ہیں. فالفا سے دیگر کلی ذاتی، اور بمقابلہ کلی عرضی، وہ عرضی اس کے علاوہ ہے. اچھا جی اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ کون ہی خارجن ماہیت میں داخل ہوں گے او خارجن یا خارج ہوں گے. بتائیں جی داخل ہونے کے اعتبار سے اور خارج ہونے کے اعتبار سے کتنی قسمیں بنے گی؟ 2، ذاتی اور عرضی. داخل کون ہوگا؟ ذاتی یا عرضی؟ اور خارج کون ہوگا؟ عرضی ماہیت سے. اب ذاتی جو ہے اس کو 3 قسمیں، جنس، نوع، فصل. آگے صفحات لکھے ہوئے ہیں کون سے صفحہ پر یہ باتیں آ رہی ہیں. جنس کی تعریف کر دیں آپ، جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں. جنس ایسی کلی ہے جو بہت سارے ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں، جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں. جیسے حیوان، انسان، گدھا، بیل، بکری، مختلف چیزوں پر بولا جاتا ہے جی، حقیقت الگ ہے. نوع ایسی کلی ذاتی ہے جو بولی جائے ایسے افراد پر، بہت سارے افراد پر کہ جن کی حقیقت ہے. جیسے انسان، زید امر بکر کی حقیقت ہے کہ حیوان ناطق. فصل ایسی کلی ذاتی ہے جو میں نے جو تعریف اس کی آپ کو بتائی تھی، جو اپنی نوع کو جن سے جدا کرے. مثلا ناطق فصل قریب ہے جو انسان نوع کو جدا کرتی ہے حیوان جن سے سافل سے، چھوٹی جن سے، نیچے والی جن سے، اس سے. اس طرح باقی بھی
حساس ہے تو اس کو اوپر والی جنس کے ساتھ لگا کے جدا کریں. حساس کہیں گے تو پھر آپ حیوان تو سارے ہی حساس ہیں, پھر حساس کی طرف جا کے فصل بنے گی جسم میں جس میں نامی کو میں جائے گی نا, جس میں نامی کی 2 قسمیں کرے گی, جس میں نامی حساس جیسے حیوانات جتنے بھی ہیں, غیر حساس جیسے درخت نامی تو ہے لیکن حساس نہیں. وہ الگ بات ہے, سوشل میڈیا پہ اس کے آنسو بہتے ہوئے کاٹتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ مت کاٹو درخت. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ 3 قسمیں آپ کے سامنے آ گئی. اب عرضی کی طرف جائیں. عرضی میں خاصہ اور عرض عام. خاصہ وہ کلی عرضی ہے, ذاتی نہیں, وہ عرضی ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو. مثلا کاتب, ضاحک, متعجب, یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان میں نہ بھی ہوں تو ساری زندگی انسان رہ سکتا ہے, لیکن جب بھی آئیں گی تو صرف انسان ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ آئیں گے. جی, عالم, شاعر, انجینئر, ڈاکٹر, جو بھی کہہ دیں سب اسی ادھر ہی آئیں گے. اچھا, کلی عرضی وہ ہے کہ عرضی عام وہ ہے کہ جو عام ہو, بہت سارے حقیقت کے افراد میں پائی جائے لیکن ذات میں داخل نہ ہو, ماہیت میں داخل نہ ہو. جیسے ماشی زمین پر چلنے والے سارے اس میں جو آ سکتے ہیں. متنفس, سانس لینے, ٹھیک ہے جی, وہ اس میں کرتے. اچھا, یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں بھی آ گئیں. اب یہاں پر دیکھیں, ہم پہلے نقشوں کو مکمل کرتے ہیں. چوتھا نقشہ آ گیا. کتنے نقشے ہو گئے جی؟ 2 ہو گئے. تیسرا نقشے کی طرف جائیں. تیسرا نقشہ آ گیا ہے, وہ ہے جنس. جنس کی 3 قسمیں بنائی ہیں, جنس سافل, متوسط, عالی. یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے, آدھا پڑھا ہے آدھا نہیں پڑھا ہوا. آپ نے اجناس 4 پڑھے تھے, ذرا نام مجھے بتا سکتے ہیں؟ حیوان, نیچے سے شروع کر لیں. جسم نامی, جسم نامی, جسم مطلق اور جوہر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, جوہر ہو گیا. اب یہ کتنے ہو گئے؟ حیوان, جسم نامی, جسم مطلق, جوہر. 4 ہو گئے اجناس 4. مجھے بتائیں اس میں جنس سے عالی کون سا ہو سکتا ہے؟ جوہر. جنس سے سافل کون سا ہوگا؟ سب سے نچلا. جنس سے متوسط کون سے ہوں گے؟ درمیانے 2. کون سے؟ جسم نامی, جسم یہ ہے ساری بات. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ان میں سے جب آپ اوپر سے نیچے آئیں گے تو یہ مقوم ہوں گے, نیچے سے اوپر جائیں گے تو یہ مقسم ہوں گے. یہ ایک نئی بات ہے. یہ بھی پہلی بات ہے تو آپ نے پڑھی, آپ نے دیکھا, خود سنا دی ہے. مقوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقوم, تقویت دینے والا, قوت دینے والا, مضبوط کرنے والا. مقوم, تقویم, قوامن. مقسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کرنے والا. اب جب یہ دونوں لفظوں کو آپ سمجھ گئے, آپ دیکھیں ذرا, میں جب نیچے سے اوپر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اوپر سے جب نیچے آؤں گا, مثال کے طور پر جوہر سے جب نیچے میں آتا ہوں جسم کی طرف, مطلق کی طرف, جسم کو تقسیم کرتا ہے جوہر یا مضبوط کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے, کیونکہ وہ بڑی جنس ہے. اس کے پیٹ میں یہ آ جاتی ہے نیچے والی, تو جو چیز پیٹ میں آئے تقسیم کیسے کرے؟ تقسیم تو تب کرے کہ اس کو کاٹ کے نکلے, بہت ٹکڑوں میں تقسیم کرے. اب نیچے سے دیکھیں, مثلا جوہر جسم مطلق کو تقسیم نہیں کرتی, بلکہ اس کے علیم صاحب سمجھو نا, سمجھو, یہ دیکھو حیوان ہے نا, یہ حیوان, یہ کیا ہے؟ جسم نامی ہے. یہ کیا ہے؟ جسم مطلق ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ کیا ہے؟ جوہر ہے. بڑی کون سی ہے؟ عالی کون سی ہے؟ سافل کون سی ہے؟ متوسط کون سی ہے؟ ٹھیک ہے, اب یہ متوسط ہے. اب دیکھیں, جب میں ادھر سے اوپر جاؤں گا یہ کیا ہوگی؟ کیسے؟ جب میں حیوان کو ٹکراؤں گا اس سے
تو اس کے ٹکڑے کیسے کرے گا؟ جس میں نامی وہ جو سانس لیتے ہیں حیوان ہیں، وہ جو غیر حیوان ہیں. تقسیم کیا نہیں کیا؟ چلیں اس کو پکڑ کے اوپر لے جائیں. یہ اوپر گئی جس میں نامی وہ جسم وہ جو نامی ہیں، جن کا جسم نشو و نما پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ جو نہیں پاتا. تقسیم نہیں کیا نہیں کیا؟ اسی طرح اوپر جائیں پھر تقسیم کیا. وہ جو نظر آتا ہے جو نظر نہیں بھی آتا، جسم نہیں بھی ہوا. تو دیکھیں نیچے سے اوپر جب جائیں گے مقسم ہے، اوپر سے نیچے آئیں آپ. یہ جب اوپر سے جوڑ کو آپ نیچے کی طرف لائیں گے تو اس کو تقسیم کرے گا. یہ تو خود بیچارہ اس کے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اور مضبوط کرے گا. یہ جب نیچے آئے گا اس کو تقسیم کرے گا. یہ تو اس کے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف غیر نامی بیٹھا ہوا ہے. یہ جب نیچے آئے گا اس کو تقسیم کرے گا نہیں. حیوان تو اس کے ایک طرف بیٹھا ہوا ہے اور غیر حیوان جس میں نامی درخت دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے. کیا سب سمجھ گئے؟ اس لیے میں نے کہا نیچے سے اوپر جاتے ہیں مقسم، اوپر سے نیچے آتے ہیں مقوم. علیم صاحب سمجھ آئیے کہ مقسم جو ہے تقسیم کرتا ہے اور مقوم جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے. اب نیچے سے اوپر جائیں کیسے مقسم ہوتا ہے؟ حیوان میں تو سارے شامل ہو جاتے ہیں. ہاں جی، حیوان کو جب ہم ٹکراتے ہیں جس میں نامی سے، جس میں نامی کو الگ کرتے ہیں، جس میں نامی میں جا کے دو پورشن بناتا ہے، وہ جس میں نامی کی جو حیوان بھی ہیں، وہ جس میں نامی جو غیر حیوان درخت الگ کر لیتا ہے. اسی طرح اوپر جسم میں جو پھیلنے والا ہے. ہاں جی، اسی طرح اب اوپر سے نیچے آئیں. جب جوت کو آپ نیچے اتارتے ہیں تو جوت کے ایک طرف بیٹھا ہوا ہے نظر آنے والا یعنی جسم، اور نہ نظر آنے والا غیر مرئی ہوا وغیرہ عقل ادھر بیٹھا ہوا ہے. اس سے نیچے آئیں تو پھر اسی طرح جو ہے آپ تقسیم نہیں کریں گے بلکہ اس کو خود بخود مضبوط کرتا چلا جائے گا. صحیح ہو گیا؟ یہ ہے ترتیب. اچھا جی، مقسم اور مقوم کی ترتیب یہ ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں نیچے انہوں نے کہا ہوا ہے ثم الاجناس. یہ جو عالی ہے، عالی کی کیا مثال دی ہے ہم نے؟ آپ سافل کے ساتھ لکھیں حیوان، متوسط کے ساتھ لکھیں جس میں نامی مطلق، اور عالی کے ساتھ لکھیں جوہر. ٹھیک ہو گیا؟ نقشے میں تو کتاب میں آپ کے سامنے نقشے ہے. اس جس میں عالی جوہر جو ہے اس کی آگے قسمیں بنائی ہیں انہوں نے. ثم الاجناس العالیہ عشرہ. اجناس عالیہ کہتے ہیں جن کو مقولات عشرہ بھی کہا جاتا ہے. یہ 10 وہ مقولات عشرہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ان سے باہر. یہ عالم، عالم کیسے کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز عالم میں آتی ہے. عالم سارا ان 10 چیزوں میں سمٹا ہوا ہے. مقولات عشر فلاسفر یہ کہتے ہیں. آپ 10 چیزوں کو ذرا دیکھ لیں. جوہر، کم، کیف، ٹھیک ہے، جوہر، کم، کیف، اضافت، آئینہ، ملک، فعل، انفعال، متاع، وضع. پڑھ لیں سب اس کو. جوہر، کم، کیف، اضافت، جی وضع. تو یہ دیکھیں 10 چیزیں ہیں. اب 10 چیزیں جو ہیں جب آپ ان کو سمجھیں گے تو اس میں تو خیر آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائے گی. اب میں یہاں تشریح کرتا جدھر آ رہی ہے میں ادھر ہی اس کی تشریح کروں گا نا. ٹھیک ہے، اب اس کو فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کی ہر چیز ان کے اندر سمٹ کے آ جاتی ہے ان کے اندر. کیسے آ جاتی ہے؟ جب یہ بس آگے آ جاتی ہے یا کل یا آگے چل کے آتی ہے تو انشاءاللہ دیکھیں اس میں سارے کائنات کی ہر چیز کو ہم فٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ نہ زمان رہے گا، نہ مکان رہے گا، نہ شکل و صورت رہے گی، نہ اس کی حیت و وضع رہے گی، نہ جسم رہے گا، نہ اس کا لمبا چوڑا ہونا، دراز موٹا ہونا رہے گا. آئی بات سمجھ؟ نہ اس کا نیک ہونا رہے گا، نہ اس کا بد ہونا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، نہ اس کے وہ بیٹھنے کی جو خاص کیفیت جگہ ہے وہ رہے گی. ہر چیز سمٹ کے ان میں آ جائے گی. اور ایک شعر بھی وہاں دیا ہے فارسی کا، اس میں انہوں نے فٹ کر کے بھی دکھائے. بہرحال یہ سمجھ آ گئی ہے نا کچھ مقولات عشرہ اجناس عالیہ کے ہیں. یہ کس کی قسمیں ہیں ساری؟ وہ جو سب سے اوپر لالا بیٹھا ہوا ہے عالی، اس کی ہیں اجناس عشرہ عالیہ عشرہ.
اچھا جی، اس کے بعد ہم جدول نمبر 4 کی طرف جا رہے ہیں. نو عالی، نو متوسط، نو سافل. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی طرف ہم گئے. نو، یہ بھی آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے. آپ نے نو تو ایک ہی پڑھی ہے، کون سی؟ نو انسان، یہی پڑھی ہے نا، جس کے افراد ایک حقیقت کے ہیں. انسان، یہ پڑھی آپ نے. اب نو کی انہوں نے قسمیں بنائی ہیں، 3 قسمیں انہوں نے بنائی ہیں، اور چوتھی جو ہے وہ آگے محشین ہے، اس نے بھی ساتھ دے دی ہے ایک چوتھی قسم. لیکن یہ ہے کہ 3 قسمیں اس کی انہوں نے یہاں پر بنائی ہیں. ایک نو سافل ہے، دیکھیں نو سافل. نو سافل کی آپ نیچے لکھ سکتے ہیں مثال انسان، اسی نو سافل کے نیچے لکھتے ہیں انسان. نو متوسط کے نیچے آپ لکھیں جسم نامی، متوسط، اور حیوان بھی اس میں آتا ہے. نو عالی آپ لکھ دیں جسم مطلق، جسم مطلق. اب آپ کہیں گے یار یہ جنسوں کو پکڑے 9 بڑھا کے دینا، سن یہی کہیں گے نا، جنسوں کو پکڑ کے اب کیا بنا دی ہے 9. اچھا یاد رکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں 9 کی بنیادی 2 قسمیں ہیں، 9 حقیقی، 9 اضافی. 9 حقیقی وہ ہے جو ابھی تک آپ پڑھتے آ رہے ہیں، کیا؟ ایک حقیقت کے افراد پر بولی جا سکے، جیسے انسان. اسی کا نام آپ نے دوسرا کون سا پڑھا؟ 9 سافل. اسی کا نام ہے 9 الانواع. سنیں، انسان 9 الانواع بھی ہے، اصل 9 بھی ہے، 9 حقیقی بھی ہے، یہی ہے نا. اس کے مقابلے میں دوسری آتی ہے 9 اضافی. 9 اضافی وہ ہوتی ہے کہ جو عام ہو اور اوپر عام کے نیچے خاص بن کر داخل ہو جائے. اوپر خاص، عام کے نیچے خاص بن کر داخل. مثال کے طور پر ہم نے 9 اضافی کی مثالوں میں کیا لکھا؟ حیوان، جسم نامی. اب حیوان اپنی جگہ بے شک بہت سارے مختلف حقیقتی افرادوں پر صادق آتی ہے، اس لیے ہم نے 9 حقیقت تو نہیں کہا اس کو نا، 9 اضافی کہا ہے. اضافی کیوں کہا ہے؟ ایکسٹرا 9. ایکسٹرا 9 کیوں کہا ہے؟ کہ جیسے انسان بہت سارے افراد پر صادق آتا ہے حیوان کے نیچے ہو کر، حیوان اسے عام ہے، ایسے ہی حیوان بھی اپنے اوپر جسم کے نیچے خاص ہو کر بہت ساروں پر صادق آتا ہے. قطع نظر اس کا کہ اس کے افراد مختلف حقیقت کے ہوتے ہیں. یہاں مختلف حقیقت کی بات کو ہم نہیں لیا، ہم نے کس کو لیا ہے؟ اخص تحت العام. نقطہ، اخص تحت العام، اس کو 9 اضافی کہتے ہیں. یہ نوٹ کریں، اخص تحت العام. جیسے حیوان یہاں پر اخص ہے کس کے مقابلے میں؟ جسم نامی کے مقابلے میں. جیسے 9 حقیقی کیا تھا؟ انسان. انسان بھی اخص تھا، تحت العام تھا. عام کون تھا؟ حیوان. تو ہم نے ایک طرف کو، جہت کو پکڑ کے 9 اضافی دوسری قسم بنائی. افراد کو نہیں دیکھا، افراد کو نہیں دیکھا. ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کے افراد اور دوسرے افراد کو ملا کر اوپر کوئی عام آتا ہے کہ جو ان دونوں پر بولا جا سکے. ہم نے کہا انسان بھی ہے، بکر غنم بھی ہے، ان کے اوپر کوئی ایسا لفظ ہے جو بولا جا سکے. تو کون سا تھا؟ بکر غنم ساتھ ملا کے حیوان تھا نا. تو حیوان کو ہم نے کیا بنا دیا؟ 9 اضافی، ایکسٹرا 9 بنا دیا. آئی بات سمجھ جی؟ یہ چیز ہے. اچھا، اس لحاظ سے یہاں پر آپ دیکھیں، پھر جب ایکسٹرا 9 آپ نے نکالی 9 اضافی، تو پھر آپ نے 9 حقیقی سافل سے اوپر بھی گئے. کون؟ متوسط. متوسط میں کون سی 2 9 آئیں؟ پھر حیوان اور جسم نامی. اور پھر عالی کی طرف گئے. عالی کون سی ہے؟ جسم مطلق. آئی بات سمجھ؟ وہ اس میں چلی گئی. اچھا جی، یہ 3 قسمیں اس کی ہو گئی ہیں. اب اسی طرح 5واں جدول کی طرف جائیں گے. 5واں جدول آیا ہے یہاں پر فصل قریب اور بعید. یہ تو بالکل آسان سے ہے. فصل قریب جو بالکل قریب سے ہی، جن سے قریب سے ہی، جن سے سافل سے
اپنے افراد کو جدا کر دیں، جیسے ناطق حیوان بالکل قریب بیٹھا ہوتا ہے نا، جن سے سافل ہوتا ہے، اس میں سے اپنے افراد کو لے کر جدا کر لیتے ہیں. اور جن سے فصل بعید جیسے حساس، یہ آپ نے نقشے دیکھ لیے. جب آپ نے نقشوں کے اندر جو چیز تھی وہ پڑھ لی، ان نقشوں کے دوران مثلا ایک چیز تو آپ نے یہ پڑھ لی، کون سی؟ نوع حقیقی، نوع اضافی. نوع حقیقی کیا پڑھا آپ نے؟ جو متفقۃ الحقائق افراد جو ہیں، جن کی حقیقت ایک ہو، ایک حقیقت کے افراد پر بولی جا سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوع. کلی ذاتی نوع، جیسے انسان. آج ہم نے نوع اضافی پڑھا. ایکسٹرا نوع کون سی ہے؟ جو اخص تحت العام ہو، یعنی اس کے ساتھ دیگر افراد کو ملا کر جب سوال کیا جائے تو ایک عام اس کے اوپر آ کے جواب دے سکے. مثلا ہم نے کہا انسان، بکر، غنم، ماہیہ، تو جواب میں کون آیا؟ تو اس وجہ سے ہم نے اس کا نام کیا رکھا؟ ایکسٹرا نوع. اس طرح ہم اوپر گئے، پھر ہم نے اس نوع کی قسمیں بنا دی تھی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، جس طرح آپ نے نوع کی قسمیں بنائی ہیں 3، اس طرح جزئی کی بھی 2 قسمیں بنتی ہیں. وہ بھی نوٹ کریں، جزئی حقیقی اور جزئی ایکسٹرا کون سی ہے؟ جزئی حقیقی تو ابھی تک آپ پڑھتے آ رہے ہیں. کیا ہے جی؟ جو بہت ساروں پر جس کا مفہوم صادق نہ آوے، جیسے زید. جزئی اضافی، اخص تحت العام. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے انسان. اب تک آپ نے انسان کو نوع حقیقی کلی ذاتی پڑھتے آ رہے ہیں. آج کے سبق میں آپ اس کو کیا بنانے چلیں؟ جزئی اضافی. جزئی. اچھا، پہلے نقطے میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ انسان نوع حقیقی پڑھتے آ رہے تھے، اور آج آپ نے نوع اضافی میں سے اوپر والے پکڑ لیے. کون سے؟ حیوان، جسم نامی، وہ پکڑ لیے. اور اب آپ پڑھ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ پڑھ رہے تھے جزئی حقیقی یعنی زید، اور آج پڑھ رہے ہیں جزئی اضافی. جزئی اضافی میں کیا پڑھا آپ نے؟ انسان. کیوں؟ اخص تحت العام. انسان جب بولا جاتا ہے تو دنیا میں یہ خاص قسم کی مخلوق کو بتاتا ہے. تو خاص قسم کی مخلوق کو بتانے والا بظاہر جزئی ہوتا ہے، کلی ہوتا ہے؟ نہیں، خاص قسم کی مخلوق کو ایک لفظ بتاتا ہو جزئی ہوتا ہے نا. جب وہ آپ بولتے ہیں تو صرف وہی مخلوق آپ کے سامنے آتی ہے، تو بظاہر تو یہ جزئی نظر آتا ہے. اور اس کے اوپر عام بھی ہے، کون؟ حیوان. تو اخص تحت العام ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو نام دے دیا جزئی. تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت ساروں پر صادق آتا ہے، تو ہم نے جزئی اضافی، ایکسٹرا جزئی کہہ دیا. جس طرح وہ کیا جی اصل تو وہی ہے، تو تم کو ایکسٹرا اسی چارج دینے ہیں. ایکسٹرا تو ایکسٹرا ہی ہوتا ہے پھر. اب وہ اصل میں وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اضافی چارج مل جاتا ہے، ایڈیشنل چارج. تو یہ اس کو ایڈیشنل چارج ملا ہے ساتھ جزئی اضافی کے حوالے سے. ایسے ہی نوع اضافی کا بھی اس کو ایڈیشنل چارج ملا ہے اس کو. اچھا، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ. یہ جو نئی چیز آئی ہے یہاں پر، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی، نوع حقیقی اور نوع اضافی. نقطہ ایک ہی ہے، اخص تحت العام. یہ نقطہ آپ کے سامنے. اچھا جی، یہ جو آپ نے خاصہ پڑھا ہے، ذرا خاصہ کو پھر پکڑیں. خاصہ کو، تو خاصہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو خاصہ کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی تھی. مجھے بتائیں کون سی؟ شاملہ، غیر شاملہ. ہر وقت شامل ہو، کبھی ہو کبھی. بتائیں مثلا مثال. آپ نے ایک پڑھا تھا بالقوہ، ایک پڑھا تھا بالفعل. چلے وہ میں آپ کو بتا دیے. بالقوہ کا مطلب ہے ہر وقت استعداد ہو. بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ کبھی وقتی طور پر کبھی ہو کبھی نہ ہو. اب اس کے ساتھ لگاتے ہیں دونوں کے ساتھ کاتب. زید کاتب ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ لکھتا ہی رہتا ہے. بالقوہ. بالقوہ کون سی ہوگی؟ شاملہ غیر شاملہ؟ لکھنے کی صلاحیت دن رات سوتے جاگتے اس میں شامل ہے یا نہیں؟ شاملہ. غیر شاملہ بالفعل، وقتی لکھنا. تو کبھی لکھے گا کبھی نہیں. شاملہ کے غیر شاملہ؟
جس طرح آپ نے اسم فعل حرف کی تعریفیں پڑھی تھیں، اس میں آپ نے پڑھا تھا یہ غیر شاملہ ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنی علامتیں آپ نے اسم کی پڑھی ہیں 11 پڑھی ہیں یا زیادہ پڑھی ہیں ہر وقت ہر اسم میں ہر ساری کی ساری موجود ہوں گی. ایسے ہے؟ ہو بھی سکتا ہے ایسے نہ، ہو بھی سکتا ہے ایسے. الف لام اور تنوین دونوں اسم کی نشانیاں تو گٹھے ہو سکتے ہیں، اضافت کی اسم کی نشانیاں تو گٹھی ہو سکتی ہے، ہو بھی نہیں سکتی. تو یہ بھی غیر شاملہ تھی. کیا تھی؟ غیر شاملہ. یہ ہے شاملہ غیر شاملہ. یہ ہم نے خاصہ کی قسمیں بنائی. آگے ہم نے جب اس کو دیکھا، ایک ہے لازم، ایک ہے مفارق. لازم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ چیز چمٹی رہتی ہے ہمیشہ. مفارق کا مطلب یہ ہے کہ کبھی جدا بھی ہو جاتی ہے، جدا بھی چمٹی رہتی ہے. جیسے 4 جفت. علیم صاحب 4 جفت. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 4 رہے اور جفت نہ ہو؟ یہ لازم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لازم ہے. اور یہ خاصہ اور عرض عام دونوں میں ہو سکتا ہے، دونوں کی قسمیں بن سکتی ہیں. لازم. اچھا ایسے بتا دیں جو ہوتی ہے اور جدا بھی ہو جاتی ہے. جیسے اس کی مثال وہ ہے صفرت الخجل حمرت الوجل. شرمندگی کی سرخی، ڈر کی سیاہی. مثلا جب آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک سرخی سی وہ بن جاتی ہے. تو اب یہ سرخی وقتی ہوتی ہے اور عارضی ہوتی ہے. یہ پھر کیا ہو جاتی ہے؟ غصہ، غضب، خوشی کی کیفیت. یہ جتنی کیفیات ہوتی ہیں ساری کی ساری یہ ایسے عوارض ہیں جو وقتی ہوتے ہیں، پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں. یہ کس میں چلے جاتے ہیں؟ مفارق میں. اس میں جدا ہو جاتے ہیں اس سے. اس بات کو سمجھ گئے؟ پھر یہ جو جدا ہونے والا ہے اس کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں. جلدی جدا ہوتا ہے، سریع الزوال. ذرا آہستہ آہستہ ٹائم لے کے جدا ہوتا ہے، بطیء الزوال. بطیء کا مطلب ہے سست. سریع کا معنی تیز. سریع الزوال کی مثال کیا ہے، بطیء الزوال کی مثال کیا ہے. یہ ابھی جو 2 مثالیں ہم نے دی ہیں کون سی ہیں؟ سریع الزوال. چند منٹوں کی بات ہوتی ہے نا، اس کا وہ غصہ یا اس کی وہ سرخی وہ زردی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. بطیء الزوال کی مثال کیا ہے؟ جوانی ٹائم لے کے جاتی ہے، ایسے نہیں جاتی، ٹائم لے کے جاتی ہے. یہ ہے بطیء الزوال. اب یہ دونوں مفارق میں آ رہی ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یہ چیزیں بھی آپ نے پیچھے نہیں پڑھی تھی، یہاں پر آپ کے لیے نہیں آئی ہیں. اچھا جی، جب آپ نے ان کو بھی سن لیا تو اس کے ساتھ یہ سمجھیں ایک چیز آپ نے پیچھے پڑھی تھی، انہوں نے درمیان میں اس کو چلایا ہے کسی سبق کے دوران. 2 کلیوں کے درمیان نسبت، تساوی، تباین، عموم خصوص، مطلق، عموم خصوص، من بدل. تساوی برابر سرابر. مثال دیں انسان اور ناطق. انسان سارے، ناطق سارے. تباین انسان اور فرس. انسان سارے گھوڑے نہیں، گھوڑے سارے انسان نہیں. تباین جدائی. اسی سے طلاق بائن نکلتی ہے، طلاق بائن. آج بھی ایک جگہ ابھی وہ فون آ رہے ہیں، ایک آدمی نے ایک دن میں 2 طلاق کے ذریعے آتے ہیں. ایسے کوئی خبیث ہیں، کیمرے میں کہیں اس لوگوں سے. بھائی خدا کا خوف کرو. بیویوں کو 3 طلاقیں گٹھی مار لیتے ہیں. ایک دوسرے نے جرگائے میرے پاس 3 بچے تھے، زور آ رہا. زور کے بعد آیا اس کے 4 بچے تھے. نا جی پھر خدا صبر پھر پٹتے ہیں. تو 4 بچے تھے، اس میں 3 طلاقیں ماری ہوئی تھی. ہاں راضی نامہ. جی پھر وہ درمیان بھی اور کم شروع ہوئی. اور اس دن اور آخر میں اتنے آرام سے وہ خبیث طریقہ جو لوگوں نے نکالا ہوا ہے اس کے اتنے آرام سے نام لے لیتے ہیں. میں کہتا ہوں میں تمہارے اوپر میں کیا بھیجوں اس کو. اتنے آرام سے نام لے لیتے ہیں، اس کی کیا ترتیب کریں ہم. تو یہ آج بھی جس کے حوالے سے ایک آدمی ایک وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے
ہماری طرف فارغ ہیں، پھر کہتا ہے ہماری طرف فارغ ہیں، پھر لکھ کے بھیجتا ہے یا کہ تو مجھ پر حرام ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے تو آزاد ہے، پھر کہتا ہے تو آزاد ہے، اور اب کہتا ہے جی میں تے سمجھے ہی نہ، میں تے لفظہ مطلب ہی نہ سمجھنا کہ ہے، میں تے پہلے تو میں لکھے ہی نہیں، جس لئے اگلے میسج سکرین شاٹ دسے پھر آنے لگیا، میں تے مطلب ہی نہ سمجھتا، مکتے کبھی پتہ ہی نہیں صورت طلاق ہوئی، اور نہ لگا پیچھے دی ساری تشریحیں جڑی ہیں وہ پکیاں طلاق والی کر دے، بس تھوڑا کام مکے تو ہن جل، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو میں نے وہ جو حضرات آئے انہوں نے کہا جی اب وہی، میں نے کہا بہتر وہ کرے گا، اس کے پاس چور راستے ہی ہیں، اس کو ذرا من نہ ملائے اس کو، پھر دستہ نے اگر پیچھے تشریح ایسا نہیں کی تھی تو آپ کی دی دی، تو تم سے ہم کیا پوچھیں تمہاری نیت کیا تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کا لفظ ایسا ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے یہ صریح بائن ہو چکا ہے، یعنی اس کا استعمال جب بھی خاوند بیوی کے لیے کرتا ہے تو طلاق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اب خاوند سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آزاد کا کیا مطلب ہے، مطلب فقہاء نے اس کو اتنا عام کر دی ہے، صریح کر دی ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں دو طریقے موجود ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گھر چلانا چاہتے ہیں آگے یا اس کو ہی چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے اس مسئلے میں دونوں طرف کی گنجائشیں موجود ہیں، دونوں طرف کی گنجائشیں موجود ہیں، اگر میں ایک طرف ہو جاتا ہوں تو بچ جاتا ہے، اور اگر دوسری طرف جاتا ہوں تو کوئی بچا کے دے سکیں بچتی۔ اب وہ گھر سے فون کر رہے ہیں، ابھی فون، میں نے کہا آپ 3 بجے کے بعد آئیں، تو بہرحال یہ ترتیب ہے، اللہ یہ ہدایت دے عجیب۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں جس آدمی کا نکاح کروانا ہو اس کو اگر اور کچھ دین نہیں پڑھایا اس نے، اس کو کتاب النکاح بے شک نہ پڑھائیں، اس کو کتاب الطلاق کا 3 دن کا کورس ضرور کروائیں، کتاب الطلاق کا کورس ضرور کروائیں تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ کام کتوں کے تو خراب ہو گیا، 6 میں تو چلے لگنا تھے، لیکن دیکھیے طلاق کا پتہ ہونا چاہیے، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں لفظ طلاق ہوگی، طلاق کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے دنیا میں جس سے جدائی ہو، حالانکہ 100 سے اوپر لفظ ہیں، میری اس پر تقریباً کوئی 12-14 ویڈیوز ہیں اس کے اوپر، کون کون سے الفاظ سے طلاق ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، تو یعنی بہت سارے ایسے الفاظ جن سے طلاق ہو جاتی ہے اور ان کو معلوم تک نہیں ہوتا، جیسے یہ کہتا ہے فلاں ہے فلاں ہے، سارے سمجھ تو تو یہ چیزیں ان کو پہلے سے یعنی یہ چیزیں سمجھانی چاہیے کہ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے اور یہ کیا مسئلہ ہے، تاکہ ان کو ابھی جب ٹھوکر لگتی ہے نا پھر تو اس کے بعد تو خوب سنبھلتے ہیں، پھر تو ایسے بھی یقین جانے بنگلہ دیش سے، انڈیا سے بعض مجھے فون کرتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ کہیں انہوں نے دیکھا ہے مسائل، تو وہ فون کرتے ہیں بعض ایسے مختلف ممالک سے، وہ ایسے شکی مزاج ہیں، کبھی میں بھی تنگ ہو جاتا ہوں ان سے، میں نے اپنے فلاں دوست سے بات کرتے ہوئے کہا چلیں جی وہ آزاد ہے وہ چیز، یا وہ آزاد ہو گئی، تو پھر میرے ذہن میں اچانک سے ایسے گزرا کہ آزاد کا لفظ تو بیوی کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو یہ تصور جو گزرا ہے اس سے کہیں میری طلاق تو نہیں ہوئی، یقین جانے اللہ ہے اس وسوسے سے بھی بچائے، تو سبا دکھا دیتا۔ پھر جو آزاد اور فارغ کے لفظ کہہ کے پھنستا ہے نا، تو یہ ساری زندگی آزاد اور فارغ کے لفظ اپنی ڈکشنری سے آؤٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے یار کام خراب نہ ہو جائے۔ تھوڑی مسلمان ہے جی، بات ہے کہ مختلف مفتی کو مدیر میں نا اس طرح لکھی تھی نا دیو جو سے اس کے بہتر پیش کر چھوڑیں، لیکن میری ترتیب یہ ہے کہ جب بھی میرے پاس کوئی طلاق کا سوال آتا ہے تو میں سرسری جواب نہیں دیتا، خاص کر جب فتویٰ چاہیے ہو، پھر میں کہتا ہوں وہ لڑکا لڑکی موقع کے جتنے گواہ تھے، لڑکے یا لڑکیاں جو بھی ہیں اس سب آئیں، پھر سب سے اپنی جگہ پر ان کو پہلے بٹھا کے اس کی اہمیت پوری بتاتا ہوں، آخرت قبر سارے، اس کے بعد کہتا ہوں آپ جواب دو، اپنی آخرت کو سامنے رکھیں، پھر اگر ضرورت محسوس ہوئی علیحدگی میں پوچھنے کی تو علیحدگی میں پوچھتا ہوں، دائیں بائیں کر دیا دوسروں کو آپ بتاؤ گے، اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہوں، پھر تب جا کے ان کا سوال بھی خود بناتا ہوں، سوال بھی ہونی سوال پھر خود ترتیب دیتا ہوں، اس کو ترتیب دے کے پھر اس کی روشنی میں آ کے جواب آتا ہے اس کو۔ اکثر مفتی صاحبان کو مسئلہ غلط بتاتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے اس سے۔ مفتی صاحب اگر بندہ جس طرح ابھی آپ نے کہا 2 لفظ بولتے ہیں فارغ ہے یا آزاد ہے، اگر یہ لفظ بندہ بولتا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کی نیت طلاق والی نہیں ہے، ویسے ہی وہ بولتا ہے لفظ پھر بھی ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے نا مثلا فارغ کا لفظ بولتا ہے، پھر ہم اسے پوچھیں کہ آپ نے فارغ کا کیا لفظ بولا، مثلا بازار کو جا رہی تو نہیں نہ جاؤ، اس نے کہا نہیں میں جاؤں گی، تو ویسے بھی فارغ ہے،
जा, तू वैसे भी बात, तेरे पास मतलब तेरे पास टाइम बहुत है। तो अब इससे पूछा जाएगा या हम उस सियाक सबा को देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि तलाक नहीं है, नहीं नीयत उसमें शामिल नहीं होती। हाँ। तो बड़ी आजाद औरत है, नहीं करती रहती है, हाँ। ये मतलब है, असल है ये। वो मतलब भी हो सकते हैं। लेकिन जब उसने मुज़ाकरे तलाक चल रहा था, तलाक दो नहीं देता फलां, ये तेरी ऐसी की वैसी फलां, ये जुदाई करो, बस तूने मुझे अज़ाब में डाला हुआ है फलां, ये इस तरह की मुझे मेरा हक दे दो, बस मैं परखती दे दो, फलां दे दो, इस किस्म की बातें चल रही थी। इस दौरान इसने उसको कहा जा फिर तू आज़ाद है। अब हम इससे नहीं पूछेंगे, इसको कहते हैं हालत मुज़ाकरा तलाक या हाल मुज़ाकरा तलाक। दूसरा होता है हालत ग़ज़ब। अगर ये इंतहाई गुस्से में आ गया था तो गुस्से में आमतौर पर जब लफ्ज़ बोला जाता है तो उसमें भी तशरीह नहीं पूछी जाती, क्योंकि गुस्से में इंसान गुस्से का इजहार ख़तरनाक लफ्ज़ से कर रहा होता है। दो तीसरे में फिर ये है कि हम अगर ये दो चीज़ें नहीं थी, सियाक से बात भी नहीं बता रहा, हम उससे पूछेंगे तूने इसका क्या मतलब किया था, तब जब वो लफ्ज़ सरी बाइन की एक सूरत इख्तियार न कर गया हो। मसलन जैसे मैंने लफ्ज़ आज़ाद की मिसाल दी, अब लफ्ज़ आज़ाद को बाज़ फुक़हा ने इसको इसी तरतीब पर रखा है जो मैंने बयान की, लेकिन बाज़ उलमा ने इसको सरी बाइन पर लाते हुए कहा है कि कोई नीयत वीयत कोई चीज़ें नहीं देखेंगे, बस आज़ाद का लफ्ज़ बोला तलाक़ बाइन। बल्कि उलमा ने ये कहा है कि इतना सरी हो गया है कि अब बाइन बाइन के साथ नहीं जुड़ती आके, एक बाइन बोलने के बाद 20 बाइन और बोले, वो बाइन ऊपर से चली जाती हैं, दो दूसरी बाइन नहीं होती, तीसरी नहीं होती, ये उसूल है अल बाइनु ला यल्हक़ुल बाइन। लेकिन ये बाइन जो सरी हो चुकी है, ये दूसरी बोलेगा फिर टच होगी, तीसरी बोलेगा फिर टच होगी, यहाँ तक कि 3 बार आज़ाद बोला तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि 3 तलाक़ें हो जाएगी, और बाज़ कहते हैं नहीं एक ही होगी, क्योंकि बाइन का आम उसूल यही है। इसलिए मैंने कहा, इन्होंने को पूछा माँ इधर खड़ा कि उधर खड़ा, ठीक है जी। वैसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा ही हराम का लफ्ज़ है, हराम का लफ्ज़ ये भी बोला जा सकता था। मसलन पहले इस बारे में नीयत हम पूछ लेते, तूने क्या नीयत है, क्योंकि हराम हुर्मत से भी है, हुर्मत इज़्ज़त को कहते हैं, हुर्मत किसको कहते हैं, नामूस को, इज़्ज़त को। और मसलन कोई आपने भी कहा तू हराम है, तू मुझ पर हराम। हराम का मतलब ये हो सकता है जिस तरह मेरी माँ या मेरी माँ की तरह है, या तू हराम है। हराम का मतलब ये है कि तेरी इज्जत मेरे ऊपर क्या है, हुर्मत ना लाजिम है, यानी मैं तेरी इज्जत करूँ, हुर्मत नामूस। और दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है तू मेरी माँ की तरह है, तो पूछा जाएगा माँ की तरह का क्या मतलब है, तो जी जैसे मेरी माँ मेरे लिए बड़ी मोहतरम है तो हजरत मोहतरमा भी मेरे लिए बड़ी। लेकिन ये हराम का लफ्ज़ भी उलमा फरमाते हैं सरी बाइन में चला गया। अब इसमें भी हम उससे नहीं पूछेंगे कि हुर्मत का माना लिया था या हराम का माना लिया था, बस हराम का ही लिया, और इसको हम लेके जाएंगे आगे। पेश की था ना, मुफ्ती साहब जिसको किताबों का बालिया सवालनामा देता करते हैं गड़ियाँ 60 जी उसे 60 तक की होगी, हमारे 100 को नहीं होते हैं। अच्छा उसको सवाल करते रहे या ना तो वो दस्ते रहे, सवाल करते रहे दस्ते रहे, फलानी जी में की थी, फलानी जी की थी, फलानी जी की 60 हो गया, तो पहले हम एक भी नहीं की थी, कसम कर रहे हैं ना जी। अब इसको काटते करें में आप थोड़ा सा तर्जमा कर लेते हैं इसका।